حسد سے متعلق بیان چل رہا ہے کہ حسد کی حقیقت کیا ہے. آپ اس سے واقف ہو چکے ہیں کہ حسد کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو کوئی دولت دی ہو، چاہے وہ دولت دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دنیا کے اعتبار سے دولت دی ہو یا آخرت کے اعتبار دین کے اعتبار سے دولت دی ہو. مثلا اللہ نے کسی کو کسی منصب پر فائز کیا، کوئی دولت عطا کی، یا حسن و جمال عطا کیا، بہادری عطا کی، یا شہرت عطا کی، یا منصب عطا کیے، اور یا پھر علم دین میں شہرت عطا کی. چاہے کسی بھی لائن سے ہو، دین کے لائن سے ہو یا دنیا کے لائن سے ہو، اللہ نے کسی کو کوئی دولت عطا کی. اب دوسرا شخص اس دولت کو دیکھ کر دل میں جلتا ہے، کڑھتا ہے کہ اس کو یہ دولت یہ نعمت کیوں مل گئی. اس کو کہتے ہیں حسد. اور یہ بہت ہی خطرناک بیماریاں ہیں، جسے لگ جائے اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو یا گھاس کو کھا جاتی ہے. اور جب کوئی شخص کسی کی حسد کر رہا ہوتا ہے یا غیبت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں اس شخص کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہو، جس کی حسد کی جا رہی ہے. میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور فقہ میں ان کا بہت بڑا مسلک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں فقہ میں، تو ان کی مجلس میں نہ تو غیبت ہوتی تھی اور نہ غیبت سنی جاتی تھی. ان سے ان کی مجلس پاک صاف رہتی تھی، نہ حسد سے متعلق نہ غیبت سے متعلق کوئی بات چیت ہوتی تھی. ایک مرتبہ غیبت سے متعلق سبجیکٹ مجلس میں بات چھڑ گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہماری مجلس میں نہ تو غیبت اور حسد سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے. آج بات چھڑ گئی تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نہ غیبت کرتا ہوں کسی کی، نہ حسد کرتا ہوں، نہ سنتا ہوں، کیونکہ دونوں گناہ ہے. جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا گناہ ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کبھی اگر دل میں خیال آتا ہے غیبت کرنے کا یا حسد کرنے کا تو میں خود اپنے ماں باپ کی غیبت کر لیا کرتا ہوں، تاکہ ہماری نیکی جب منتقل ہو دوسروں کی طرف تو وہ ہمارے گھر میں ہی رہے، میرے ماں باپ کی. کیونکہ غیبت کرنے والا جب غیبت کرتا ہے تو ان کی نیکیاں منتقل ہو جاتی ہے اس کی طرف جس کی غیبت کی جا رہی ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات میں یہ آیا ہے کہ وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے. اگر کبھی کبھار وہ فرماتے ہیں اگر خیال آتا تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کر لوں. انہی کے ہم عصر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. اگرچہ مستقل ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، مسلکن ان کو فالو نہیں کیا گیا ہے، مگر ان کے بہت سارے تفردات ہیں. بہرحال کسی نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کی کیا رائے ہیں، کیا خیال ہے. تو وہ فرمانے لگے وہ بہت بڑے کنجوس ہیں. تو سننے والے بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ ہم نے سنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے سخی انسان ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے کنجوس ہیں، بہت بڑے بخیل ہیں. دراصل اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ نیکیوں کے معاملے میں بڑے بخیل اور کنجوس ہے، کہ اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دینا نہیں چاہتا ہے، کسی دوسرے کے جھولی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ دوسروں کی نیکیاں جمع کرتا ہے. اس طرح سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی غیبت کرتے ہیں، جو ان سے حسد کرتے ہیں. تو غیبت اور حسد کرنے والے لوگوں کی نیکیاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں. یوں نیکیوں کے معاملے میں وہ تو بہت بڑے بخیل ہیں. اگر کبھی ان کو کسی کی غیبت کرنے کا خیال آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی غیبت کر کے اپنی نیکیوں کو اپنے گھر میں ہی جمع کر لیتے. تو بہرحال خلاصہ یہ کلام یہ ہے کہ آدمی جب حسد میں یا غیبت میں مبتلا ہوتا ہے ان کی نیکیاں ان لوگوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جن کی غیبت کی جا رہی ہو یا حسد کی جا رہی ہو. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو سبب پائے جاتے ہیں حسد کے. جب انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، تو دو سبب ہوتے ہیں. ایک دنیا سے محبت کی بنیاد پر، جب انسان کسی سے دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی محبت اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش اور فکر میں لگ جاتا ہے. اور جب وہ کسی کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے وہ گر جائے، اور پھر حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسرا، کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنا، اس سے بھی حسد کی بیماریاں جنم لیتی ہیں. جب آپ کسی سے بغض اور کینہ رکھیں گے تو پھر جب اس کو ترقی ملے گی تو آپ کے دل میں جلن اور کڑن پیدا ہوگی. کیوں وہ ترقی کر رہا؟ کیونکہ آپ کے دل میں اس کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے. تو وہ ترقی کو دیکھ کر آپ کے دل میں جلن، کڑن، حسد پیدا ہوگی، اور جب اس کو کوئی نقصان ہوگا تو آپ کو خوشی ملے گی. تو یہ دو سبب پائے جاتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسد کی مہلک بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔